بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اصل عید رب کا دید۔ عید کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بلکہ مثال مشہور ہے کہ کوئی بہت پیارا اگر دیر بعد نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ تو عید کا چاند بن گئے۔ یہ عید کا چاند خوشی کی علامت بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ ایک نکتے کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 30 روزے عطا کیے اور بنی اسرائیل کو 40، مگر اس امت کو اجر 40 کا ہی ملے گا، مزدوری تھوڑی اور ثواب زیادہ۔ لہٰذا مومنوں کو 40 دن کا ثواب عطا کیا گیا، امت روزے رکھے گی 30 اور انہیں اجر 40 کا ملے گا۔ روزے دار کی خوشی۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ خوشی ملے گی جب رحمان سے انہوں کی ملاقات ہوگی۔ قیامت کے دن ان کو قرآن مجید میں یوم تغابن فیصلے کا دن کہا گیا۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں دیکھیں گے۔ وہ ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن اگر مومن کو رحمان کی ملاقات سے خوشی ہے تو یہ جیت کی دلیل ہے۔ بہرحال وہ خوشی کا دن مومن کے لیے ہوگا۔ انسانی زندگی کے 3 دن ہماری زندگی کے بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ دن جب انسان دنیا میں آتا ہے، دوسرا وہ دن جب انسان دنیا سے جاتا ہے، تیسرا وہ دن قیامت کا دن جب ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے کہا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ 3 دن بڑے اہم ہیں۔ اب ایک وقت ہمارا گزر گیا، دوسرا دن آنے والا ہے، اور اللہ کرے وہ دن ہمارے لیے خوشیوں بھرے بن جائیں اور قیامت کے دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بن جائے۔ تو روزہ دار کے لیے حدیث پاک میں خوشخبری ہے، قیامت کے دن ایک اور خوشی ان کو ملے گی، بس اس دن سلامتی مل جائے۔ سلام میں سلامتی۔ یہ جو بندہ سلام کرتا ہے کسی کو، یہ بھی خوشی کا ایک پیغام ہے، تو مومن کے لیے وہ دن سلامتی کا بن جائے گا۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ سلام کو درمیان میں پھیلاؤ، واقف نا واقف ہر بندے کو سلام کرو۔ صحابہ کرام اگر درخت کی اوٹ میں بھی جاتے تو باہر نکلتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، تو اس لیے کثرت سے سلام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب جب معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں جا کر سلام نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ جب کہ امت کو اتنی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا کہ قولی تعریفیں، بدنی تعریفیں یا مالی عبادتیں سب کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بس اتنی تعریف کی، اسلام کا لفظ کہیں نہیں۔ وجہ یہ کہ سلامتی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس پر مصیبتیں پریشانیاں آنی ہوتی ہیں، اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، تو اس کی ذات تو اس سے بالاتر ہے، اونچی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جا کر تعریف کر دی۔ جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی، وہ بھی 3 الفاظ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم کو اپنی امت یاد آ گئی، تو آپ نے سلامتی میں اس امت کو شامل کر کے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ سلامتی تو مومنوں کے لیے ہے، لہٰذا قیامت کے دن مومنوں کو پروردگار کی طرف سے سلامتی ملے گی۔ یہ تو رب کریم کی ضیافت ہے۔ ارشاد فرمایا، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں وہ ہر چیز ملے گی جو وہ مانگیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ مومنوں کو قیامت دن سلامتی ملے گی، یہ تو رب کریم کی طرف سے سلام ہے۔ ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا
انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، جماعت کی شکل میں، پروٹوکول کے ساتھ، جیسے کسی خاص مہمان کو لے جایا جاتے ہیں۔ اسی طرح جنتیوں کو لے جایا جائے گا۔ وہ جب چاہیں گے تو کیا جنت میں انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، ملائکہ ہر دروازے سے نکل کر ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر کیا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب ان کو ہر طرف سے سلامتی کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، تو مومن کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا، چونکہ اس کو ہر طرف سے مبارکبادیں مل رہی ہیں۔ ہر طرف سے فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ شاباش، تم نے کتنی صبر کی زندگی گزاری اور تمہارے اصل وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے، تو دیکھو تمہیں کیسا اجر ملا۔ سلام علیکم کا مفہوم شاباش ہی ہے۔ اللہ کے دیدار کا انداز، رحمان کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو وہ فرحت کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات مومن کی دل کی تمنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنی ملاقات سے بہرامند فرمائیں گے، جیسے کہ کریم آقا اپنے غلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ تو ایسے ہی ملاقات فرمائیں گے۔ اور رہ گئے مجرم، تو فرمایا کہ جس طرح بھاگا ہوا غلام جو چوری کر کے بھاگا اور پکڑا جائے، پھر اسے اپنے مالک کے حضور پیش کیا جائے، جس طرح وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اسی طرح مجرموں کو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ فرمایا اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور پھر فریاد کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے، ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں، ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ تو مومن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی، رحمان کی ملاقات کے وقت اس کو خوشی ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ رب سے ملنے کی تمنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح قبض کر رہا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو پیغام دے دو، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے دوست کی ملاقات کے لیے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ہے، طریقہ ہے، تو کہنے لگے اے فرشتے، اے ملک موت، جلدی کرو میری روح کو قبض کر لے، مجھے اپنے مالک سے وصل کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو مومن کو تو پھر ایسے وقت میں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کا بڑھ گیا اور میں ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ اگر اے بندے، اللہ کی محبت کا دستور نرالا ہے۔ یہاں بندہ جتنا رب سے پیار کرتا ہے، وہ کریم آقا اپنے رب سے اس سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ فرمایا اگر ایک انگلی آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف آتی ہے، جو کہ ایک ہاتھ میں قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ سب سے بڑی عطا، روایات میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا اور ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور جنت کے دروغہ سے کہیں گے کہ دروازہ کھول دیجئے اور ہمیں اندر جانے دیجئے۔ دروغہ حیران ہوگا، رب کریم، ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا، یہ کچھ دیوانے جہاں دروازے پر جمع ہیں، کہتے ہیں کہ جانے دو۔ وہ کہیں گے کہ رضوان، ہم نے تو دنیا میں سنا تھا کہ ہمارے آقا کا دیدار جنت میں ہوگا، اسی امید پر تو ہم زندگی گزارتے آئے ہیں، ہمارا راتوں کو جاگنا اس لیے تھا، دنوں کی باتیں اس لیے تھی، ہماری خلوتوں اور ہماری جلوتوں کی محنتیں اس لیے تھی۔ اے رضوان، ہمیں دروازہ کھول کر اندر جانے دیجیے، ہم تو مالک کے دیدار کے لیے زیارت کو شوقین ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو رضوان پروردگار عالم سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان، یہ میرے بندے سچ کہتے ہیں، یہ میرے وہ بندے تھے جو راتوں کی تنہائیوں میں جاگتے تھے اور میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کا جینا مرنا میرے لیے ہوتا تھا، ان کی خوشی غمی میرے لیے ہوتی تھی، ساری زندگی انہوں نے میری خاطر گزار دی۔
اے رضوان، دروازہ کھول دیجیے جنت کا، ان کو بلا حساب جنت میں داخل ہونے دیجیے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دیدار کے مشتاق ہوں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے۔ اس لیے فرمایا، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا کرتی ہے۔ جنت میں بھی زیادہ نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس لیے علیحدہ کر کے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اور زیادہ ہے۔ جنت کی نعمتیں تو ہر حال میں ملیں گی، اس کے علاوہ بھی کچھ مزید، اور وہ مزید کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اہل جنت میں لوگوں کو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں 2 مرتبہ قرآن سنایا کریں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑی سزا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دینا ہے، اور کسی کو دیدار نصیب ہو جانا یہ سب سے بڑی عطا ہے۔ دیدار کا نصیب ہو جانا سب سے بڑی عطا ہے، اور جب رحمان سے ملاقات ہوگی تو ان کو فرحت نصیب ہوگی۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما دے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ آمین۔